الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کل کے درس میں 6 ایسے جانوروں کی نشاندہی کی گئی تھی جن کی قربانی کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ ایک ایسا جانور جس کے سینگ کے اندر کوئی نقص ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ہو۔ دوسرا وہ جانور جس کے کان میں عیب ہو، کان چیر دیا گیا ہو یا کان میں سوراخ کر دیا گیا ہو۔ تیسرا وہ جانور جو کانا ہو۔ چوتھا وہ جانور جو مریض اور بیمار ہو۔ پانچواں وہ جانور جو لنگڑا ہو، اور چھٹا وہ جانور جس کی ہڈیوں میں گوشت ہی نہ ہو، بالکل دبلا پتلا۔ تو ان 6 جانوروں کی قربانی کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ ایک اور ایسا جانور ہے جس کی قربانی کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ وہ کون سا جانور ہے؟ صحیح مسلم کتاب الاضاحی کی 1963 نمبر کی حدیث ہے۔ عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تذبحوا الا مسنۃ، نہ ذبح کرو سوائے مسنہ جانور کے، یعنی ایک مسنہ جانور ہی کی قربانی کرو۔ الا ان یعثر علیکم، مگر یہ کہ تمہارے اوپر تنگی اور دشواری ہو۔ فتذبحوا جزعۃ من الضأن، تو ایسی حالت میں تم بھیڑ یا دمبے کے 1 سال کے جانور کو ذبح کر سکتے ہو۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مسنہ جانور کی قربانی کرو۔ مسنہ کسے کہتے ہیں؟ مسنہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو اپنے دودھ کے دانت گرا دے اور پھر دوسرا دانت نکل لائے۔ ایسا جانور جس کا دودھ والا دانت گر چکا ہو اور دوسرا دانت نکل چکا ہو، ایسے جانور کو مسنہ اور دانتا ہوا جانور کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دانتے ہوئے جانور کی قربانی کرو، بغیر دانتے ہوئے جانور کی قربانی نہ کرو۔ لیکن اگر ایسی کنڈیشن آ جائے کہ دانتا ہوا جانور مل ہی نہیں رہا ہے، تلاش بسیار کے بعد، یعنی بہت زیادہ کھوج اور چھان بین کرنے کے باوجود بھی دانتا ہوا جانور اگر نہیں مل رہا ہے، یا اسی طرح اگر مل رہا ہے تو بہت زیادہ مہنگا ہے جو آپ کی طاقت اور استطاعت سے زیادہ ہے، تو ایسی حالت میں ایک آپشن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھیڑ یا دمبے کے 1 سال کے جانور کو، جو 1 سال کا ہو چکا ہو، ایسے جانور کی قربانی تم کر سکتے ہو۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس حدیث کو دلیل بنا کر کے، قیاس آرائیاں لگا کر کے، یا دوسری ضعیف روایتوں کا سہارا لے کر کے یہ کہتے ہیں کہ 1 سال کا اگر بکری کا بچہ ہو چکا ہے، دانتا ہو یا نہ دانتا ہو، 1 سال کا اگر ہو چکا ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر حدیث کی روح سے دیکھا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو بالکل سراسر یہ باطل اور غلط فتویٰ ہے جو ایسا کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانوروں کی قربانی کرنے سے سرے سے منع فرمایا ہے جو دانتا ہوا نہ ہو۔ سنن ابی داؤد کتاب الضحایا کے اندر ایک روایت ہے، 2800 نمبر کی حدیث ہے۔ عن البراء ابن عازب قال، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بعد الصلاة، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرہ عید کے دن ہمیں عید کی نماز کے بعد خطبہ دیا۔ فقال من صلی صلاتنا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی، وَنَسَكَ نُسُكَنَا،
اور جس نے ہماری قربانی کی طرح قربانی کی، فقد اصاب النسک، تو اس نے قربانی کی، یعنی اس نے قربانی کے ثواب کو پا لیا، یعنی اس کی قربانی شمار کی جائے گی اور اسے قربانی کا ثواب ملے گا، اس نے سنت کے اوپر عمل کیا۔ ومن نسک قبل الصلاۃ فتلک شاۃ لحم، لیکن جس نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر ڈالی تو فتلک شاۃ لحم، تو وہ گوشت والی بکری ہوئی، یعنی ایسی حالت میں اسے وہ قربانی شمار نہیں کی جائے گی، نہ قربانی کا ثواب اسے ملے گا، بلکہ اس سے ایک گوشت حاصل ہوا جسے وہ کھا سکتا ہے، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا جس نے قربانی سے پہلے ہی، جس نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر ڈالی۔ فقام ابو بردۃ بن نیار فقال یا رسول اللہ، اتنے میں ایک صحابی اسی میں بیٹھے تھے جن کا نام حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ ہے، فوراً کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ لقد نسکت قبل ان اخرج الی الصلاۃ، میں تو نماز کے لیے نکلنے سے پہلے قربانی کر چکا ہوں، وعرفت ان اليوم یوم اکل وشرب، اور میں نے یہ سمجھا کہ آج کا پورا دن صبح سے لے کے شام تک یہ کھانے پینے کا دن ہے، فتعجل، تو اسی لیے میں نے جلدی کی ہے، نماز سے پہلے میں نے قربانی بھی کی اور اس کو بنایا بھی، فاکلت، اور میں کھا بھی چکا ہوں، وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي، صرف میں نے ہی نہیں کھایا ہے بلکہ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی کھلا دیا ہے اور جو میرے پڑوسی تھے ان کو بھی کھلا دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ، یہ گوشت والی بکری ہوگی، یہ گوشت والی بکری ہوئی جو تم نے کھایا ہے، یہ قربانی کا ثواب نہیں ملا تمہیں، اور نہ ہی قربانی شمار کی جائے گی ایسی بکری جو نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی جائے۔ اب حضرت ابو بردہ بن نیار سوچنے لگے اب کیا کروں، ان کے ذہن میں ایک بات آئی، انہوں نے کہا فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان عندی عناقا جزعۃ، میرے پاس بکری کا ایک ایسا بچہ ہے جو 1 سال کا ہو چکا ہے، میرے پاس بکری کا ایک ایسا بچہ ہے جو پورا 1 سال کا ہو چکا ہے، وَهِيَ خَيْرٌ مِّن شَاةِ لَحْمٍ، اور وہ ایسا بچہ ہے جو 2 گوشت والی بکریوں کے برابر ہے، یعنی بڑا فربا اور موٹا تازہ ہے۔ فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّي، کیا میں اس کی قربانی کروں تو وہ قربانی میرے لیے کافی ہو جائے گی، کیا اس کا ثواب مجھے ملے گا؟ فَقَالَ نَعَمْ، تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں، تم اسی کی قربانی کر لو، وہ قربانی شمار ہوگی اور باقاعدہ تمہیں ثواب بھی ملے گا اس پر، لیکن یاد رکھو وَلَن تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، یاد رکھو تمہارے بعد اگر کوئی 1 سال کے بکری کے بچے کو قربان کرتا ہے تو اس کی طرف سے یہ کافی نہیں ہوگا، یعنی اسے قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، نہ قربانی شمار کی جائے گی، یہ ایک اسپیشل آفر ہے صرف تمہارے لیے، تمہارے بعد اب قیامت تک کوئی بھی 1 سال کے بکری کا بچہ اگر ذبح کرتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اسے تب جا کر کے ثواب ملے گا جب وہ مسنہ اور دانتے ہوئے جانور کی قربانی کرے گا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1 سال کا اگر بکری کا بچہ خصی ہو گیا اس کی قربانی کر دو ہو جائے گی، تو آئیے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، اللہ کے نبی سے قول سے کس طرح ان کا قول ان کا فتویٰ ٹکرا رہا ہے۔ بہرحال یہ صحیح حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 1 سال کے بکری کے بچے کو خصی کو قربانی کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، کسی بھی ناحیے سے یہ درست نہیں ہے، اور اگر جو ایسا کرتے ہیں تو انہیں قربانی کا ثواب ہرگز نہیں ملنے والا ہے۔ یہ عام گوشت ہوگا، جس طرح ہم عام دنوں میں گوشت کھاتے ہیں ایسے ہی یہ بھی ایک گوشت ہوگا، نہ قربانی شمار کی جائے گی، نہ قربانی کا ثواب ملنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دانتے ہوئے جانور کی قربانی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔